الحمدللہ ولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار ہم سب مل کر آقائے نامدار احمد مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدس میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کیوں نہ قاسم ہو، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، اور کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ مختار ہو، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ آج ہم سب یہاں حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمت اللہ علیہ ان کے نام پہ یہاں تشریف لائے ہیں اور ان کا کچھ ذکر و اذکار کرنے کے لیے یہاں سب بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے اور یہ پڑھنے سننے قبول عطا فرمائے۔ حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی شان یہ ہے کہ جس طرح نبیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، نبیوں میں جس طرح ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طریقے سے مرتبہ ہے، ٹھیک اسی طرح غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کا مرتبہ تمام ولیوں میں اسی طرح کا ہے۔ حضرت غوث پاک جن کی پیدائش سے لے کر آج تک ان کی اتنی کرامتیں ہیں جن کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر ان کے پیدائش سے پہلے سے دیکھیں تو ان کے کرامتیں ظاہر ہیں، اور حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ ولی ہیں کہ تمام ولی یہ کہتے ہیں کہ ان کا قدم مبارک تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے۔ یہ غوث پاک کی شان ہے۔ اور کسی نے جب پوچھا غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ آپ ولی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسہ جاتا تھا، جب میں درس لینے جاتا تھا تو غیب سے آواز ملتی تھی، فرشتے کہتے تھے کہ سب جگہ خالی کر دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، سب جگہ خالی کر دو کیونکہ اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ اور مجھے تب سے پتا ہے کہ میں اللہ کا ولی۔
ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت غوث پاک کو سلام کیا تو حضرت غوث پاک علیہ الرحمہ نے 2 مرتبہ اس کا جواب دیا وعلیکم السلام، پھر سے 1 مرتبہ کہا وعلیکم السلام. تو وہ شخص کہتا ہے کہ ایسا کیا ماجرا ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ جواب دیا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے جب ان کی ولادت نہیں ہوئی تھی اور وہ ماں کے پیٹ میں تھے، تب حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ آپ وہاں سے گزر رہے تھے اور میری ماں جا رہی تھی اور آپ نے سلام کیا اور حیا اور عورتوں کی آواز اس کو لے کر میری ماں نے جھجکتے ہوئے وہاں پہ جواب نہ دیا اور آپ نے یہ سوچا یہ حضور کی آل میں سے ہیں اور انہوں نے جواب نہیں دیا تو میں اس جواب کا بدلہ آج تجھے دے رہا ہوں، اس لیے میں نے تجھے 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا. یہ غوث پاک کی شان ہے کہ ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے اور اتنا کچھ اللہ نے انہیں عطا فرمایا. ایک بار حضرت غوث پاک ایک بڑی عورت روتی ہوئی ایک خانقاہ سے باہر آ رہی تھی. گئی تو تھی آرام سے، لیکن جب وہاں سے نکلی تو روتے ہوئے آ رہی تھی. کچھ دور جب بڑھی، اس روتی ہوئی عورت کو دیکھ کر ایک چھوٹا بچہ وہ پوچھتا ہے کہ ماں کیا ہوا، تم روتی کیوں ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ تجھے بتانے سے کچھ دیر کے لیے میرا غم تو کم ہو سکتا ہے لیکن یہ آنسو نہیں رک سکتے. تجھے بتا کر ایسے کچھ ملے گا تو نہیں، کچھ غم تو کم نہیں ہوگا میرا، پھر غم تو تھوڑا کم ہو جائے لیکن یہ آنسو نہیں رک سکتا میرے آنکھ سے. کہا کہ ایسا کیا ہوا؟ تو وہ بتاتی ہیں کہ بچہ میرے ہاتھ میں کپڑے سے جو اڑایا ہوا اس بچے کو، کہا کہ اس کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور تب سے میں ہی اسے دیکھ رہی ہوں، کھلایا پلایا اچھے سے، پالا پوسا اور اللہ سے دعا کیا اللہ اسے لمبی عمر عطا فرما، اور کچھ دن پہلے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی. میں نے بہت جگہ دکھایا لیکن کوئی بھی دوا کا اثر نہ ہوا. تو کسی نے کہا جب بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تو کسی نے کہا کہ بغداد میں اس جگہ چلے جا، وہاں ایک ولی رہتا ہے اللہ کا، اگر وہ دعا فرما دے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی شفا عطا فرمائے گا. اور اسی امید سے میں وہاں سے نکلی اور ابھی پہنچی بھی نہ تھی کہ بچے کا انتقال ہو گیا، لیکن میری یہ امید تھی کہ جب اتنا کچھ اللہ کے ولی کے بارے میں سنا کہ وہ دعا فرما دیں گے تو ہو جائے گا، میں یہی امید لے کر یہاں آئی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولی کے دعا سے کیا پتہ اس بچے کو زندہ فرما دے. لے کر جب میں خانقاہ میں آئی تو وہ ولی جب ان کے بارگاہ میں بتایا کہ ایسا ایسا ماجرا ہے اور یہ ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ جا تجھے اللہ کی جو مرضی ہے اسی پہ خوش رہ اور صبر کر. کہتے ہیں جا جو اللہ کی مرضی ہے اسی پہ خوش رہ اور صبر کر. اور یہ سن کر میں وہاں سے چلی آئی اور اسی وجہ سے آج میرا بچہ زندہ نہیں ہے اور اس وجہ سے میں رو رہی ہوں. تو حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرا بچہ مرا کہاں ہے، وہ تو زندہ ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں مر چکا ہے. تو وہ بولتے ہیں دیکھنے کے لیے. تو دیکھتی ہیں کہ تھوڑا ہاتھ میں ہلچل ہو رہا ہے. جب وہ اٹھائیں، جب بچے پر سے کپڑا اٹھایا تو دیکھا بچہ زندہ و سلامت ہے. یہ دیکھ کر ان کی ماں رونے لگی اور یہ واقعہ الحقائق فی الحدائق نام سے کتاب اس سے لیا. اور جیسے ہی یہ واقعہ ہوا اس ماں کے آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ ضرور تو نے کچھ کیا، تو نے کچھ اللہ سے کہا. اتنے میں ادھر سے جو وہاں کے ولی تھے اس دور کے حضرت عبداللہ سمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ادھر سے آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت غوث پاک کو دیکھ کر کہ تو ابھی سے قدرت کے اتنے رازوں کو جان چکا ہے، تو ابھی سے اتنے قدرت کے رازوں کو جان چکا ہے اور ابھی سے تو نے یہ کرنا شروع کر دیا.
अभी से तूने ये करना शुरू कर दिया, अगर लोग देखेंगे तो ये मानेंगे नहीं, इस करामत को मानेंगे नहीं लोग। और तूने अभी से जो है इतने सारे ये करामतें करना चालू कर दिया। और ये कहकर वो एक छड़ी थी उनके हाथ में, वो लेकर उनके पीछे दौड़े, और वो और कहीं नहीं, हजरत गौसे पाक अलैहि रहमा के नाना जान थे, और वो लकड़ी लेकर उनके पीछे दौड़े, और हजरत गौसे पाक आगे भागते हुए गए, भागते भागते उस कब्रिस्तान में दाखिल हो गए, और नाना पीछे से आ रहे हैं। तो वो कहते हैं, ए कब्रिस्तान के मुर्दो उठो, नाना जान मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, उनको रोको। अरे इतना कहना था कि तकरीबन 300 से ज्यादा मुर्दे वहां थे, सारे के सारे कब्र को चीरते हुए फाड़ते हुए बाहर निकल गए। और ये देखकर उनके नाना जान, उस पार हजरत गौसे पाक हैं और इस पार उनके नाना जान, और बीच में सारे मुर्दे खड़े हैं। और ये देखकर उनके नाना जान कहते हैं, पता है मुझे और जितने भी ये सबको पता है कि हम तेरे मकाम तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन तूने अभी से तूने इतने करामतें जाहिर कर दी, और हम चाह कर भी तेरे मकाम तक नहीं पहुंच सकते। और बेशक तेरा कदम मेरे गर्दन पर है और तमाम औलिया के गर्दन पे हजरत गौसे पाक अलैहि रहमा के कदम मुबारक है। तो इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और एक शायर फरमाते हैं कि चांद सितारों से बढ़कर है जर्रा गौसे आजम का, सात समुंदर पर है भारी कतरा गौसे आजम का। और अब्दुल कादिर को कादिर ने ऐसी कुदरत बख्शी है, अब्दुल कादिर को कादिर ने ऐसी कुदरत बख्शी है कि कब्र से मुर्दा उठ के लगाए नारा गौसे आजम का, कब्र से मुर्दा उठ के लगाए नारा गौसे आजम का। बस इन्हीं चंद बातों से मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। अगर कहने या हमारे सुनने में किसी भी किस्म की गलतियाँ खामियाँ बेअदबियाँ हो गई हों तो अल्लाह तबारक व तआला अपने शान रहीमी व करीमी के सदक़े में माफ़ फरमाए और गौसे पाक के फैज़ान से माला माल फरमाए। हमारी जो भी नेक जायज़ हाजात है, तमन्नाएँ, ख्वाहिशात हैं, उन सबको पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।